انتقام کی آگ میں جلتے عبید احمد گیلانی اپنے ہی بچے کو پورے خاندان کے سامنے ناجائز کہہ گیا تھا۔ حشمت بی نے سوالیہ نظروں سے مہرو کی طرف دیکھا تھا کہ شاید وہ اپنی گواہی میں کچھ کہے، لیکن مہر ماں بالکل خاموش کھڑی تھی، اور پھر حشمت بی کے حکم پر مہر ماں کو قید کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ عبید کو لگا تھا کہ وہ چلائے گی، لیکن اس کی خاموشی نے عبید کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ اسی رات وہ دبے قدموں قید خانے کے دروازے تک پہنچا تھا، لیکن دروازہ کھولتے ہی اس کے ہوش اڑے تھے۔ جیسے ہی عبید احمد گیلانی حویلی کے اندر اپنی گاڑی کو پورچ میں کھڑا کر کے گاڑی سے نیچے اترا، سامنے مہر ماں کو دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے تھے۔ فشار خون بڑھا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر عبید گیلانی کا تنفس بری طرح سے بگڑنے لگا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس لڑکی کا گلا ہی دبا دے۔ اتنی نفرت شاید اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے نہیں کی تھی جتنی نفرت اسے مہر ماں سے تھی۔ وہ اس وقت رنگ برنگے پھولوں کو توڑ رہی تھی جب وہ عین اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ آج تک کبھی اس نے مہر ماں سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ وہ جو پھول توڑنے میں مگن تھی ایک دم سے چونکی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور گھبرا کر اس کے ہاتھ سے سارے پھول گر گئے تھے۔ ہوتی کون ہو تم میرے لان سے پھول توڑنے والی؟ تمہیں میں کس طرح سے اس حویلی میں برداشت کر رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میرا بس چلے تو تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں۔ دفع ہو جاؤ اندر، اور کوشش کیا کرو میرے سامنے مت آیا کرو، وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ مہر ماں تو اسے دیکھ کر ہی اپنے ہوش کھو بیٹھتی تھی۔ بہت ڈرتی تھی۔ فوراً سے تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی وہ حویلی کے اندر چلی گئی۔ سیدھا اوپر کا زینہ چڑھ کر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگی۔ اسے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس نے اس شخص کا بگاڑا کیا ہے۔ وہ کیوں ہر وقت اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا رہتا ہے؟ اس سے اتنی نفرت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ کافی دیر وہ دبی دبی سسکیوں سے روتی رہی۔ تبھی ایک ملازمہ نے کہا، بی بی صاحبہ، آپ کو بڑی بی بی نے بلایا ہے۔ حشمت بی مہر ماں اور عبید گیلانی کی دادی تھیں۔ مہر ماں 8 سال کی تھی جب اس کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن جب سے اس نے ہوش سنبھالی تھی اس نے ہمیشہ اپنے سے 10 سال بڑے عبید گیلانی کو ایسا ہی دیکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں انگارے لیے ہوئے ہی مہر ماں کو دیکھتا تھا۔ صرف ایک دادی تھیں جو مہر ماں سے بہت محبت کرتی تھیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ دوگلا شخص حشمت بی کے سامنے مہر ماں کو کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ اسے یوں بات کرتا تھا جیسے کہ ان کے بیچ کبھی کوئی تلخی ہوئی ہی نہ ہو۔ دیکھنے کا انداز تک بدل لیتا تھا، اور مہر ماں سمجھ نہیں پاتی تھیں کہ اس کا اصل روپ کون سا ہے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ مہر ماں خود ہی اس کے سامنے جانے سے کترانے لگی۔ جب تک وہ حویلی میں ہوتا مہر ماں اپنے کمرے میں خود کو مقید کر لیتی تھی۔ کئی بار تو اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا لیتی، لیکن کبھی بھولے سے بھی اس کا سامنا عبید سے ہوتا تو اس کی نفرت اور غصے کے آگے وہ کانپ کے رہ جاتی تھی۔ حشمت بی بی کو جتنی محبت اپنی پوتی سے تھی پوتے سے بھی تھی، کیونکہ دونوں بچوں کی بس وہی ایک بڑی تھیں۔ قبائلی دشمنی میں شوہر اور بیٹوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھیں، اور دونوں بہویں بھی جہان فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ عبید مہر ماں سے شادی کر لے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ انہیں مہر ماں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ رات کو اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ مہر ماں جب اپنی دادی کے کمرے میں گئی تو وہ چشمہ لگائے کچھ پڑھ رہی تھیں۔ مہر ماں کو دیکھ کر کتاب ایک طرف رکھ دی، چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ مہر ماں اپنی دادی کے پاس گئی اور ان کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ وہ اس کا ماتھا چومنے لگیں، پیار کرنے لگیں۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ جی دادو میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ نے بلوایا تھا، خیریت ہے؟ ہاں میری جان، سب خیریت ہے۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟
ٹھیک جا رہی ہے، بس انٹر کے ایگزام ہونے والے ہیں، اس کے بعد میں یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں۔ یونیورسٹی؟ حشمت بی بی نے حیرت سے مہرماں کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو ہمارے خاندان میں لڑکیاں یونیورسٹی نہیں جاتیں۔ حشمت بی بی کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ دادو، مجھے آگے پڑھنا ہے۔ ہاں تو کالج میں پڑھتی رہو، اگر آپ کو زیادہ ہی فکر ہے تو میں گرلز یونیورسٹی چلی جاؤں گی، لیکن مجھے آگے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا میڈیکل کتنی مشکل ہوتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور اپنے گاؤں میں ہاسپٹل کھولنا ہے۔ یہی تو دادا کا خواب تھا، بابا کا بھی خواب تھا اور امی کا بھی۔ یہ سن کر حشمت بی بی نے گہری سانس لی۔ بیٹا، میڈیکل یونیورسٹی لڑکیوں کے لیے ابھی تک الگ سے تو نہیں بنی۔ تو کوئی بات نہیں دادو، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ کیا آپ کو میری تربیت پر بھروسہ نہیں ہے؟ باخدا میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ روحانسی ہوئی۔ ارے بچے، مجھے تم پر یقین ہے، بس اس معاشرے پر یقین اور بھروسہ نہیں۔ تمہیں نہیں پتا لڑکے کن کن باتوں سے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ دادو، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں کسی سے بات تک نہیں کروں گی، لیکن مجھے اپنے دادا کا، اپنی امی بابا کا خواب پورا کرنا ہے۔ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، یہاں ہاسپٹل بنوانا ہے۔ پلیز مجھے اجازت دے دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، بات کی بات بعد میں لے کے جائیں گے۔ جس بات کے لیے تمہیں بلایا ہے وہ تو میں نے ابھی کہی ہی نہیں۔ ہاں تو کہے نا۔ مہرماں نے اپنی دادی سے کہا تو اپنے دونوں ہاتھوں میں دادی کے ہاتھ لے لیے۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح عبید سے کر دوں۔ یہ سننا تھا کہ یکدم مہرماں کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی دادی کا ہاتھ یکدم پیچھے کیا۔ دادو، وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حشمت بی بی اس سے یہ بات بھی کہہ سکتی ہیں۔ کیا ہوا؟ نہیں نہیں، پلیز دادو، میں عبید لالا سے شادی نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ آپ ان کی شادی کسی اور سے کر دیں۔ ارے کیوں کر دوں؟ میں نے تو بچپن سے ہی سوچ رکھا تھا، اور پھر اس طرح سے تم میری نظروں کے سامنے ہمیشہ رہو گی۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں تمہیں کہیں اور بھیجوں۔ مہرماں کی جان پر بنی تھی۔ نہیں دادو پلیز، خدا کے لیے مجھے نہیں کرنی عبید لالا سے شادی۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، ڈر گئی تھی۔ اچھا مجھے وجہ بتاؤ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے 10 سال بڑا ہے اور یہ کوئی اور بڑی وجہ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہاری والدہ سے تمہارے والد بھی 10 سال بڑے تھے، تمہارے دادا مجھ سے 12 سال بڑے تھے، یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی۔ دادی، مجھے ان سے شادی ہی نہیں کرنی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر آپ میری پسند اور ناپسند کو ذرا بھی اہمیت دیتی ہیں تو دوبارہ مجھ سے عبید لیلا کے بارے میں ایسی بات مت کہیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اجازت ہے آپ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ باہر عبید، جو اپنی دادی سے ہی زمینوں کے متعلق کچھ ضروری بات کرنے آیا تھا، دروازے سے باہر کھڑا مہرماں کی ساری بات سن چکا تھا۔ اندر آتش فشاں تھا جو پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ یہ میرے لیے انکار کر رہی ہے، میرے لیے، عبید احمد گیلانی کے لیے۔ عبید کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جانتا تھا کہ حشمت بی کو پوتے سے زیادہ پوتی سے پیار ہے، تبھی عبید سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سب سے پہلے مہرماں سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ ارے وہ ہے کیا، خود کو کیا سمجھتی ہے؟ مجھے ریجیکٹ کرے گی، حویلی کے اکلوتے وارث کو۔ اس نے سگریٹ ڈبیا سے نکالی اور اپنے منہ میں لی، لائٹر سے سگریٹ جلائی اور پینا شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ کمرے میں چکر پر چکر کاٹے جا رہا تھا۔ اے سی کا ٹمپریچر 16 پر تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ انتقام تو وہ پہلے بھی اس سے لینا چاہتا تھا۔ جو کچھ اس لڑکی کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوا تھا، وہ اس واقعے کو ہی بھول نہیں پا رہا تھا، اور اس پر اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ وہ عبید کو ریجیکٹ کرے، اس بات نے تو جیسے عبید کے اندر آگ سی لگا کے رکھ دی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ 10 سے 12 سگریٹ پی چکا تھا۔ اندر کی آگ مزید بھڑک کر رہ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے رات کاٹی تھی، اور وہ بھی لگ رہا تھا جیسے کانٹوں پر بسر کی ہو۔
صبح صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تو حشمت بی کو دیکھ کر اسے لگا تھا کہ شاید وہ عبید سے بات کریں گی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ زمینوں کے متعلق بات کرتا رہا اور وہ بھی زمینوں کے متعلق جواب دیتی رہیں، لیکن اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، مہرماں کہاں ہے؟ اس کے منہ سے مہرماں کا نام سن کر حشمت بی کو حیرت ہوئی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیا کام ہے اس سے؟ حشمت بی کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا میں اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتا؟ کیا وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ مہرماں جہاں بھی جاتی ہے مجھے بتا کر جاتی ہے، تمہیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالج گئی ہے۔ کب تک اس کی پڑھائی جاری رہے گی اور کتنا پڑھنا چاہتی ہے؟ بڑا دو ٹوک انداز تھا۔ دروازے کے باہر کھڑا وہ ساری گفتگو تو سن چکا تھا، اب جان بوجھ کر پوچھ رہا تھا۔ حشمت بی نے فلاسک سے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا، ابھی تو پری میڈیکل کر رہی ہے، وہ تو ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، مگر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے عبید نے یہ بات کہی اور کھڑا ہو گیا۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں یونیورسٹی نہیں جاتیں، وہ بھی نہیں جائے گی۔ یوں تو حشمت بی بی بھی ایسا نہیں چاہتی تھیں، لیکن ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگیں، یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں بھی زندہ ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ زندہ ہیں تو اللہ آپ کی عمر دراز کرے، لیکن اسے کہہ دیجیے گا کہ پری میڈیکل کے امتحان دینے کے بعد نکاح کی تیاری کر لے۔ یہ سن کر حشمت بھی کہنے لگیں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مہر ماں کا ہر فیصلہ میں کروں گی، ابھی میں مری نہیں ہوں۔ دادو بابا اس کا اور میرا رشتہ بچپن میں طے کر کے گئے تھے، اور میں کب تک انتظار کروں گا؟ 32 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے میرا وارث بھی چاہیے، شادی تو مجھے کرنی ہے۔ جو آگ مہر ماں کے انکار سے عبید کے اندر لگ چکی تھی، وہ اتنی آسانی سے کہاں بجھنے والی تھی۔ اس رشتے کو تم ختم ہی سمجھو تو بہتر ہے۔ بہتر ہے؟ عبید کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں دادو؟ میں اس رشتے کو ختم کیوں سمجھوں؟ ہمارے خاندان میں فیصلے بڑے ہی کرتے ہیں، اور یہ دادا سائی کا بھی حکم تھا، فیصلہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ ہاں، لیکن ہمارے خاندان نے کبھی لڑکیوں کی رضامندی کے خلاف بھی فیصلہ نہیں کیا، اور میں تم سے اس کی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اس کے علاوہ خاندان کی جس لڑکی پر ہاتھ رکھو گے میں تمہارا رشتہ مانگ لوں گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ انکار ہوگا۔ حشمت بھی جیسے بات کو ختم کر چکی تھیں۔ چائے کا کپ ان کا بھی ختم ہو چکا تھا، اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ دادو، خاندان کی جس لڑکی پر میں ہاتھ رکھوں اور اس کا رشتہ آپ مانگ لیں، اس یقین سے کہ وہ انکار نہیں کرے گی، تو پھر مہر ماں کو کیا تکلیف ہے؟ میں اسی پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، اسے راضی کرنا آپ کا کام ہے۔ حشمت بھی کہنے لگی، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ کوئی زبردستی کا رشتہ یہاں قائم نہیں ہوگا۔ مہر ماں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور بہتر ہے کہ دوبارہ اس موضوع پر ہمارے بیچ بات نہ ہو۔ بڑے غصے سے عبید اٹھ کر حویلی سے باہر چلا گیا۔ پورا دن ٹھیکیدار پر چیختا رہا، کسانوں پر چیختا رہا، اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور حویلی بھی جلدی واپس آ گیا۔ عین اسی وقت مہر ماں کالج سے واپس آئی تھی۔ اس کے پری میڈیکل کے پیپر ہونے والے تھے۔ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھا اور جا کر مہر ماں کا بازو پکڑ لیا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ مہر ماں تو سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر عبید کو ہوا کیا ہے۔ عبید لالا، میرا بازو چھوڑیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ شٹ اپ، کیا سمجھتی ہو تم؟ بہت خوبصورت ہو، کس بات کی اکڑ اور ناز ہے تمہیں؟ کس بات کا غرور ہے؟ میں اگر چاہوں نا مہر ماں بی بی تو 2 منٹ میں تمہارا سارا غرور پاش پاش کر سکتا ہوں۔ بڑی زور سے عبید نے مہر ماں کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ لالا میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ چلائی تھی۔ دوسرے ہاتھ کی انگلی سے ہی اسے وارن کرتے ہوئے عبید کہنے لگا، آواز نیچے، تم ہوتی کون ہو مجھ سے بلند لہجے میں بات کرنے والی؟ تم مجھے ریجیکٹ کرو گی؟ اوقات کیا ہے تمہاری میرے سامنے؟ تم کچھ بھی نہیں ہو، ایک ایسی چونٹی ہو جسے میں جب چاہوں جیسے چاہوں مسل کر رکھ دوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دادو کو انکار کرنے کی؟ میں تمہیں صرف 24 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں۔ مہر ماں بی بی، جس زبان سے میرے لیے انکار کیا ہے نا، جاؤ اور دادو سے جا کے کہو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، اپنی پوری دلی رضامندی سے۔ یہ کہہ کر عبید نے اس کا بازو چھوڑا تھا، میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔
बड़े धीमे लहजे में मेहरमा ने ये बात कही थी। सीने में दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर दादो ने मुझे तुम्हारी रजामंदी की खबर ना दी तो यकीन जानो बहुत पछताओगी। बल्कि तुम्हें मैं पछताने का वक्त भी नहीं दूंगा। तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। मेहरमा का सबर जवाब दे गया था। आप क्या चाहते हैं? किस चीज़ की नफरत है जो हर वक्त आप मुझे दिखाते रहते हैं? आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? अपनी बकवास बंद करो। जो कह रहा हूं मैं बस उस पर अमल करो। नहीं करोगी, मैं मर कर भी आपसे शादी नहीं करूंगी, न आज न कल। मेरा फैसला आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। ये कहकर वो तेज कदमों से अंदर चली गई और उबैद इसे देखता रह गया। तो तुम चाहती हो कि मेरी नफरत की इंतहा को देखो, तो तुम्हारी मर्जी है। मेहरमा बीबी, तुम्हारे साथ जो कुछ मैं करूंगा ना, तुम इस हवेली में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। गुस्से से अपने दांत बींचते हुए उबैद अपनी गाड़ी में बैठकर चौकीदार पर चिल्लाने लगा, गुल खान, मेन गेट खोलो। ये कहकर वो बड़ी तेज रफ्तारी से अपनी जीप बाहर ले गया था। मेहरमा अंदर आई तो तब तक हशमत बीबी अपने कमरे में जा चुकी थीं। नाश्ते के बाद वो दवाइयों के बाद खाने के बाद कुछ देर आराम करती थीं, इसलिए मेहरमा ने इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो कभी भी अपनी दादो को वो उबैद के रवैये के बारे में नहीं बताती थी। लेकिन अब तो वो खुलेआम धमकियों पर उतर आया था। वो अपने कमरे में आ गई। उबैद के सामने तो बहादुरी दिखा गई थी, लेकिन दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। खौफ के मारे रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी होने लगी। पहले तो सोचा कि सारी बात हशमत बीबी को बता दे, लेकिन फिर अपना इरादा मुलतवी कर दिया कि कहीं इन बातों की वजह से इनकी तबीयत ही ना खराब हो। और उबैद को तो आदत है हर वक्त इसे डांटने की, धमकाने की। पता नहीं इसके अंदर मेहरमा के लिए इतनी नफरत क्यों भरी हुई है। ये सवाल मेहरमा अपने आप से कई बार कर चुकी थी कि वो इतनी नफरत इससे क्यों करता है, और उबैद की नफरत का ही नतीजा था कि मेहरमा ने इसे शादी से इनकार किया था, वरना वो हशमत बीबी को छोड़कर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रो धोकर वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। शावर लेने के बाद इसने कपड़े तब्दील किए, खाना खाया और अपनी दादो के पास जाकर बैठ गई। लेकिन उबैद जो धमकियां इसे देकर गया था वो इसने अपनी दादो को नहीं बताई। सुबह उबैद के रवैये को देखकर हशमत बीबी ने गुस्से में कहा और कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ते की बात खानदान में करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फर्ज निभा लूँ। ये सुनकर मेहरमा ने अपनी दादी को बड़े गौर से देखा। क्यों दादो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। देखो मैं बीमार रहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अपनी जिंदगी में ही कर दूँ। मेहरमा इनके पास बैठ गई, अपनी दादी का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। ऐसा क्यों कह रही हैं? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए। लेकिन दादो मेरे ख्वाब तो अधूरे रह जाएंगे। मैं मेडिकल करना चाहती हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। बेटा, हमारे ख़ानदान में बहुत से लड़के ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, और मैं ये शर्त रख दूंगी कि शादी के बाद भी तुम्हें आगे पढ़ने दिया जाए और मेरी बात को कोई टालेगा नहीं। मेहरमा कहने लगी, फिर भी शादी के बाद मैं मेडिकल जैसी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकती। देखो बेटा, मेरी मजबूरी समझो। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। अगर ये बात मैं तुमसे कह रही हूँ तो किसी वजह से कह रही हूँ। इनकार करके मुझे मुश्किल में ना डालो। मेहरमा समझ गई थी कि शायद उबैद के साथ इसकी दादो की कोई अनबन हुई है, इसलिए चुप हो गई। जैसे ही बरादरी में ये बात फैली कि हशमत भी अपनी पोती का रिश्ता खानदान के किसी पढ़े लिखे लड़के से करना चाहती हैं, तो हामिद गिलानी का रिश्ता इसके लिए आया था, और वो पढ़ा लिखा बिजनेसमैन था। इसकी उम्र भी लगभग उबैद जितनी ही थी। इस रिश्ते को हशमत बी ने कबूल कर लिया। उबैद को तब पता चला जब रिश्ता मंजूर हो चुका था। तब वो बहुत जल रहा था, यानी कि मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मुझसे मशवरा ले लिया जाए। दादो, आपने किससे पूछकर मेहरमा का रिश्ता तय किया है? वो चिल्लाया था।
आराम से बात करो। महरमा मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसका रिश्ता जहाँ चाहूँ तय कर सकती हूँ। अच्छा, अब आपको उम्र का फर्क नजर नहीं आ रहा? मेरी बारी में तो आपको उम्र का फर्क नजर आ रहा था कि वो मुझसे 10 साल छोटी है। हामिद की उम्र तकरीबन मेरी जितनी ही है, या हो सकता है 2-4 महीने वो मुझसे बड़ा हो। मुझे कोई बहस नहीं सुननी। उबैद, वो लोग मंगनी का कह रहे हैं, और अगर तुम मंगनी का इंतज़ाम नहीं करवा सकते तो मुझे बता दो, मैं खुद करवा लूँगी। इसी महीने की 15 को हामिद की मंगनी मेहरमा के साथ है और 1 महीने बाद शादी। जब आपकी नज़र में मेरी कोई औकात और अहमियत ही नहीं है तो फिर जाएं, जाकर खुद इंतज़ामात भी करवा लें। मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा और ना ही मैं ऐसी मंगनी में शिरकत करूँगा। मुझे कोई भी परेशान ना करे। ये कहकर वो सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद कर गया। मेहरमा तो सोफे पर बैठी फक रंग से सारी बात सुन रही थी। अंदर से डर गई थी। सारे इंतजामात हशमत बी ने ही हवेली में करवाए थे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हवेली की लॉन को बिल्कुल किसी बैंक्वेट की तरह सजाया गया था। खाने का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। सिल्वर और ग्रे मैक्सी में वो कोई अप्सरा लग रही थी। ब्यूटिशियन इसे घर आकर तैयार करके गई थी। हशमत बी ने इसकी नज़र उतारी। माशाल्लाह से मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। इसे लॉन में लाकर बिठाया गया। कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ चुके थे। अपने कमरे की बालकनी से सिगरेट पीते हुए इसे यूं सजा सवरा देखकर उबैद की रगों में खून की बजाय नफरत दौड़ रही थी। मुस्कुराती हुई मेहरमा हामिद के हमरा बैठी इसे जहर लग रही थी। पहन लो किसी और के नाम की अंगूठी। मैं कसम खाता हूँ तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि मेरे अलावा तुम किसी और को अपने शौहर के दर्जे पर फाइज कर सको। सिगरेट मुंह से निकालकर इसने बेदर्दी से जमीन पर फेंका और अपने जूते से मसल दिया। मंगनी हो चुकी थी और ये बात भी हशमत बीबी ने तय कर ली थी कि मेहरमा अपनी तालीम आगे जारी रखेगी। हामिद को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मेहरमा के जैसे ही पेपर ख़त्म हुए इसने एम कैट की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जिस रोज़ एम कैट का टेस्ट देने गई थी, वापसी पर ड्राइवर की जगह उबैद को देखकर घबराई थी। उबैद इसके पास आकर कहने लगा, दादो की तबीयत ठीक नहीं है, वो शहर के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, चलो जल्दी। ये सुनकर मेहरमा तो रोने लगी। क्या हुआ है दादो को? तुम हॉस्पिटल जाकर खुद देख लेना। ये कहकर वो बेनियाजी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेहरमा फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। बड़ी तेज रफ्तारी से उबैद गाड़ी चला रहा था। पहले 10-15 मिनट तो मेहरमा को ये तक होश नहीं रहा, देखे वो किन राहों पर गाड़ी चला रहा है। जब गाड़ी सुनसान सड़क पर चलने लगी तो इसने रास्ता देखा। लाला, ये आप कहाँ जा रहे हैं? ओह शट अप, मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ। उबैद का बदला हुआ अंदाज देखकर वो घबराई थी। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेहरमा की आंखों से आंसू बहने लगे। लग जाएगा पता, इतनी भी क्या बेचैनी है जाने मन? मेहरमा ने बड़ी हैरत से उबैद की तरफ देखा था, फिर गाड़ी का लॉक खोलने लगी, मगर वो उबैद लॉक कर चुका था। बिना उबैद की मर्जी के गाड़ी का लॉक खुल नहीं सकता था। स्वीट हार्ट, कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। गाड़ी का दरवाज़ा मेरी इजाज़त के बगैर नहीं खुल सकता। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे दादो के पास जाना है। अब वो मिन्नत समाजत पर उतर आई थी। हाँ जाने मन, जाएंगे दादो के पास, लेकिन एक ज़रूरी काम करने के बाद जाएंगे। अब अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो याद रखना, तुम दोबारा हवेली की शक्ल भी नहीं देख पाओगी। मेहरमा का दिल यूं था किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। वो मुसलसल आंसू बहाए जा रही थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक मकान के सामने रुकी। हॉर्न की आवाज़ पर चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। गाड़ी पोर्च में जाकर रुकी। जैसे ही उबैद ने दरवाजे का लॉक खोला, मेहरमा ने अपना दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ गई। चौकीदार तब तक दरवाज़ा बंद कर चुका था। प्लीज़ बाबा, दरवाज़ा खोलें, मुझे बाहर जाना है। उबैद बड़े गुस्से से मेहरमा के पास आया, इसकी कलाई पकड़ी और अंदर ले गया। छोड़ें मुझे, मुझे अंदर नहीं जाना। दादो, दादो मुझे बचाएं, वो चिल्लाई थी। चीखों और चीखों ऊंचा।
تمہاری چیخیں آج میرے علاوہ کوئی نہیں سنے گا۔ بڑی بے دردی سے وہ اسے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ مہرما اس کے ارادے بھانپ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ پلیز مجھے واپس جانے دیں، پلیز، میں آپ کی کزن ہوں، مجھے نہیں یاد کہ میں نے آپ کا کچھ بگاڑا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس نے مہرما کا جبڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں؟ چاہتی ہو نا؟ وہ غصے سے دانت بینچ کے بولا۔ تو پھر بڑی خاموشی سے بنا شور مچائے تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ یہ سن کر مہرما کے حواس گم ہوئے تھے۔ عبید اس کا منہ چھوڑ چکا تھا۔ میں کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ میری منگنی ہو چکی ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی، اور اگر شادی بھی ہوئی ہوتی تب بھی میں تمہیں چھوڑتا نہیں۔ اب بتاؤ، نکاح شرافت سے کر کے عزت سے واپس جا سکتی ہو یا پھر یہیں تمہاری قبر کھود دوں؟ مہرما روئے جا رہی تھی۔ تبھی ایک ملازم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عبید چلایا، کیا ہے؟ صاحب جی، نکاح خواہ اور آپ کے چند دوست آ چکے ہیں، انہیں لاؤنج میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ پھر مہرما کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ حویلی واپس جانے کا تمہارے پاس بس ایک راستہ ہے مہرما، اور وہ ہے نکاح۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ مہرما کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اسے بس حویلی جانے کی جلدی تھی۔ آپ مجھے واپس حویلی تو چھوڑ دیں گے نا؟ ہاں، نکاح ہو جائے میں تمہیں واپس حویلی چھوڑ دوں گا۔ مہرما نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر مان گئی۔ نکاح اس نے کر لیا تھا۔ جب نکاح خواہ واپس چلا گیا، عبید کے دوست بھی واپس جا چکے تھے۔ دوپہر کا 1 بج گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ مہرما فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اب حویلی چھوڑ دیں پلیز، دادو پریشان ہو رہی ہوں گی۔ عبید نے کمرہ بند کیا، کمرے کے دروازے کی کنڈی لگائی۔ مہرما کا رنگ اڑا تھا۔ یہ آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ حویلی جانا ہے نا تمہیں؟ حویلی تم ضرور جاؤ گی، لیکن میری ہونے کے بعد۔ یہ سن کر مہرما رونے لگی۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ عبید اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ کمرے میں مہرما کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ عبید اسے اپنا بنا چکا تھا۔ روتی ہوئی مہرما سے کہنے لگا، اپنا حلیہ درست کرو تاکہ تمہیں میں حویلی لے کر جاؤں، اور ایک بات یاد رکھنا، اگر دادو کے سامنے زبان کھولنے کی کوشش کی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ مہرما روئی جا رہی تھی۔ بند کرو اپنے آنسو ورنہ۔ مجھے نہیں جانا حویلی، آپ ایسا کریں مجھے جان سے مار ڈالیں، وہ چلائی تھی۔ تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا، اٹھو اور اپنا حلیہ درست کرو، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ عبید یہ کہہ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ مہرما واش روم میں چلی گئی، نہا کر کمرے میں آئی، اپنی چادر سے خود کو لپیٹا۔ جب کمرے سے باہر آئی تو عبید اسی کا منتظر تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ عبید اسے حویلی لے گیا۔ حشمت بی بی مہرما کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ گمسم ہو چکی تھی۔ گاڑی سے نیچے اتری، حشمت بی کہنے لگیں، مہرما اتنی دیر کہاں ہو گئی؟ وہ بس اتنا ہی بولی کہ ٹیسٹ دیر سے شروع ہوا تھا۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ جو کچھ اس کے ساتھ عبید نے کیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج عبید کا بدلہ پورا ہوا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ اس کی ماں کی باتیں، یہ عورت میری جان کی دشمن ہے، یہ میرا گھر اجاڑ دے گی۔ عبید اس وقت 10 سال کا تھا جب اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ امی جان، کون آپ کا گھر برباد کر دے گی؟ اس کی والدہ کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، اور جو اس عورت کے منہ میں آتا تھا وہ کہتی تھی، تمہاری چاچی، جب سے تمہارے چاچا مارے گئے ہیں یہ عورت تمہارے باپ پر ڈورے ڈالتی ہے۔ اس وقت مہرما چند ماہ کی تھی۔ عبید کے کچے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اسے اپنی چاچی اور مہرما سے نفرت سی ہونے لگی۔ ایک بار اس کی والدہ کو پاگل پن کا دورہ پڑا تو حویلی کی چھت پر جا کر چھت سے نیچے کود گئی۔ عبید کو لگا کہ اس کی والدہ کو اس کی چچی نے چھت سے نیچے پھینکا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھیں۔ چند مہینے گزرنے کے بعد عبید کے دادا نے عبید کے والد کی شادی مہرما کی والدہ سے کروا دی۔ اب تو عبید کو یقین ہو گیا کہ ضرور اس کی چاچی نے اس کی والدہ کو جان سے مارا ہے۔
اس لیے اسے چاچی اور مہرما سے نفرت تھی۔ مہرما 10 سال کی ہوئی تو اس کی والدہ اور تایا جیسے وہ اپنا باپ سمجھتی تھی دشمنوں کی گولی سے مارے گئے۔ تب تو جیسے عبید کو کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ وہ جب بھی موقع ملتا مہرما کو تنگ کرتا، کبھی اسے اسٹور میں بند کر دیتا، کبھی اسے چیزیں چھین کر اسے ڈراتا کہ خبردار جو دادو کو بتایا میں تمہیں بہت ماروں گا، اور مہرما ڈر جاتی۔ مہرما سوچ چکی تھی کہ دادو کو سب کچھ بتا دے گی، مگر انہی دنوں دادو کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ڈاکٹر نے پریشانی والی بات بتانے سے منع کر دیا۔ مہرما چپ سی ہو گئی۔ عبید کا جب بھی مہرما سے سامنا ہوتا تو وہ نفرت سے اسے دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور وہ مسکرانے لگتا۔ ایک بار وہ پانی پینے اپنے کمرے سے باہر آیا تو مہرما لاؤنج میں جائے نماز بچھائے دعا مانگتے ہوئے رو رہی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر عبید ٹھٹکا تھا، پانی پینے کی بجائے اس کے پاس آ گیا۔ مجھے بد دعائیں دے رہی ہو؟ جان بوجھ کر وہ بولا تھا، مگر مہرما نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جائے نماز تہہ کر کے رکھ دیا اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تبھی وہ بھی مہرما کے پیچھے جانے لگا۔ جیسے ہی مہرما اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی، سامنے عبید کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اتنی بے رخی، وہ بھی اپنے مجازی خدا سے؟ نو سویٹ ہارٹ، نو۔ وہ مہرما کے کمرے میں آنے لگا، لیکن وہ بیچ میں کھڑی تھی۔ راستہ دو اپنے شوہر کو، آج میں تمہارے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ مہرما نے دروازہ بند کر لیا اور جلدی سے لاک بھی کر دیا۔ عبید ہنستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 1 مہینے بعد ہی مہرما کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اپنی کیفیت سے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے، اس لیے بہت روئی تھی، مگر نہ تو عبید کو بتایا اور نہ کسی اور سے ذکر کیا۔ دوسری طرف حامد کے گھر والے شادی مانگنے لگے۔ یہ سن کر مہرما کی جان پر بنی تھی۔ تبھی عبید نے اپنی دادی سے کہا کہ آپ مہرما کی رخصتی پر میری منگنی بھی کر دیں۔ وہ جانتا تھا کہ مہرما اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کبھی شادی کے لیے رضامندی نہیں دے گی، مگر مہرما نے انکار ہی نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر عبید کی بے چینی بڑھنے لگی کہ وہ انکار کیوں نہیں کر رہی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ ایک بار عبید کچن میں آیا تو مہرما اس وقت اپنے لیے نیبو پانی بنا رہی تھی۔ جب عبید نے پوچھا تم شادی سے انکار کیوں نہیں کر رہی، جانتی ہو کہ تم نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی، مہرما نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تم سے بات کر رہا ہوں، دیواروں سے نہیں، وہ دھیمے لہجے میں گرایا، مگر وہ نیبو پانی پینے لگی۔ مہرما کے کمال اطمینان پر عبید کی جان جلی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر دل بے چین سا ہو گیا تھا کہ وہ انکار کیوں نہیں کر رہی۔ وقت گزرنے لگا، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہ کئی بار مہرما سے کہہ چکا تھا کہ وہ انکار کر دے، نہ وہ بات کرتی تھی نہ جواب دیتی تھی، بلکہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد اس کا وجود ظاہر ہونے لگا تو حشمت بی کے تو ہوش اڑے۔ مہرما، یہ تم موٹی کیوں ہو رہی ہو؟ مہرما نے کہا میں پریگننٹ ہوں۔ یہ سن کر حشمت بی کا تو دل ہاتھ پر آیا تھا۔ یہ کیا بک رہی ہو لڑکی؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں دادو، میری شادی کی تیاری مت کریں، مہرما یہ کہہ کر کمرے سے جانے لگیں۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ حشمت بی کا دل بس میں نہیں تھا۔ عبید سے پوچھیں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ حشمت می نے جب عبید سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا۔ اسے لگا مہرما چلائے گی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ اسے بد کردار کہہ کر قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ عبید کو اب چین نہیں مل رہا تھا، لیکن وہ چین عبید کو بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ پریگننٹ ہے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سگریٹ پیتے ہوئے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ہو بھی سکتی ہے، ہمارے بیچ رشتہ تو قائم ہو چکا تھا، یعنی کہ میرا وارث آنے والا ہے، میری اولاد۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت نے سر اٹھایا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ بڑی خاموشی سے وہ کمرے میں گیا۔ دیکھا مہرما کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا، کھانے کی ٹرے ویسے ہی پڑی تھی، مطلب اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ وہیں زمین پر لیٹی سو رہی تھی۔ مہرما اٹھو، عبید کا لہجہ پہلی بار نرم پڑا تھا۔ مہرما نے آنکھیں کھولی مگر بولی کچھ نہیں۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کیا کر لیتے؟ اپنی اولاد کو آپ ناجائز کہہ چکے ہیں۔ وہ بچہ ہوگا تو میں اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالوں گی۔ مجھے نفرت ہے آپ سے جڑے ہر تعلق سے، اور اپنے وجود میں پلنے والی آپ کی اولاد سے، وہ چلا کر بولی تھی۔ مجھے اچانک سے دادو کے منہ سے جب یہ بات معلوم ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں، لیکن مجھے میرا بچہ چاہیے۔
तुम मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चलो खाना खाओ। इसने ट्रे मेहरमा के सामने की, मगर वो हाथ से ट्रे उलट चुकी थी। सारा खाना मिट्टी से भरी जमीन पर गिर गया। उबैद को गुस्सा आया। मेहरमा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं। क्या करेंगे आप? हो सकता है बेटी हो, अल्लाह करे कि बेटी हो, और इसके साथ भी वही कुछ हो जो मेरे साथ आपने किया है। मेहरमा, एक जोरदार थप्पड़ मेहरमा के मुंह पर पड़ा। जबान संभाल कर बात करो। ये कहकर वो वापस अपने कमरे में आ गया, मगर आंखें बंद करता तो मासूम सी बच्ची का रोता हुआ चेहरा नजर आता। वो उठकर बैठ गया। अपने किए पर पछतावा होने लगा। फिर से सोने की कोशिश करने लगा तो लगा कि मेहरमा एक मासूम बच्चे का गला घूंट रही है और बच्चा रो रहा है। वो फिर से उठकर बैठ गया। इसे एक पल चैन नहीं मिल रहा था। बच्चे के लिए इसके दिल में अजीब सी तड़प पैदा हुई थी। पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाया। सुबह होते ही कैद खाने में गया, मगर होश उड़ गए क्योंकि मेहरमा बेहोश पड़ी थी। इसका बीपी लो हो गया था। इसे बेहोश देखकर वो घबरा गया। इसे फौरन से गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर गया। इसे ड्रिप लगाई गई। फिर जाके कंडीशन ठीक हुई। जब इसे होश आया तो वो कहने लगी, क्यों बचाया आपने मुझे? और कितना बदला लेंगे आप मुझसे अपनी पागल माँ की बातों का? आप मुझे जान से ही मार डालें। वो रोने लगी। उबैद को इसकी सर्द रंगत देखकर बुरा लग रहा था। जिन बातों का इसने बदला लिया था अब वो बेबुनियाद लग रही थीं। वो मेहरमा को जब हवेली लाया तो हशमत भी कहने लगी, इस लड़की को कैद खाने से क्यों निकाला? इसे वहीं मरने देते। तब उबैद ने इतराफ़ किया कि इसने मेहरमा से निकाह किया था और ये बच्चा भी उसी का है। हशमत बी ने उबैद को बहुत बुरा भला कहा, इसे बहुत बातें सुनाई, और इस बार इसने खामोशी से सब कुछ सुना था। मेहरमा को वो अपने कमरे में ले गया, इसका ख्याल भी रखने लगा। बाद में मेहरमा को बेटा हुआ था। उबैद बेहद खुश था, मगर मेहरमा इस बात से खुश नहीं थी। वो कई बार अपने किए की माफ़ी मांग चुका था, लेकिन मेहरमा ने माफ़ नहीं किया। आपका क्या ख्याल है? मेहरमा को माफ़ करना चाहिए